بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت دنیا کے اندر جو مالی نظام پائے جاتے ہیں ان کو ہم مجموعی طور پر 3 نظاموں میں ذکر کر سکتے ہیں۔ ایک نظام ہے سرمایہ دارانہ نظام۔ اس نظام کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ ایک آدمی وہ مارکیٹ کے اندر آئے، کمپٹیشن کرے، محنت کرے، جن ذرائع معاش کو اختیار کر کے بھی وہ مال کما سکے وہ کمائے، جتنا مرضی وہ کما لے، وہ حلال ذرائع معاش اختیار کرے یا حرام، جتنا وہ کما لے گا وہ اس کی ملکیت ہوگی۔ اس کا نقصان یہ ہوا کہ افراد نے مال کے اوپر ایک منوپلی اختیار کر لی، مارکیٹ کے اندر منوپلی اختیار کر لی اور مال انہی کے ہاتھوں میں سمو کر رہ گیا۔ اس نظام سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے ایک اور نظام آیا جس کو اشتراکی نظام کہتے ہیں۔ اس نظام میں یہ خاص طور پہ چیز پائی جاتی ہے کہ ایک آدمی وہ جتنی مرضی محنت کر لے، کمپٹیشن کرے، بزنس کرے، وہ جو کچھ کمائے گا وہ اس کی ملکیت نہیں ہوگا، وہ گورنمنٹ کی ملکیت میں ہوگا۔ البتہ گورنمنٹ کی یہ ذمہ داری ہے وہ اپنی جو رعایا ہے، جو وہاں کے رہنے والے جو لوگ ہیں، وہ ان کی ضروریات کو پورا کرتی رہے۔ ان دونوں نظاموں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے وہ اسلامی نظام ہے۔ اسلامی نظام کے اندر سب سے پہلی جو بات ہے وہ یہی ہے کہ ایک آدمی کو شتر بے مہار نہیں چھوڑا گیا کہ وہ جن ذرائع معاش سے چاہے وہ کمائی کر لے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ سب سے پہلے جن ذرائع کو اختیار کرنے کا کہا گیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ حلال ذرائع معاش اختیار کرے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ قیامت کے دن جب آدمی اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب کے لیے کھڑا ہوگا تو اس کو اس بارے میں سوال کیا جائے گا کہ یہ بتاؤ تم نے مال کیسے کمایا تھا، کون سے ذرائع معاش سے تھے جن کو آپ نے اختیار کر کے مال کمایا ہے۔ تو اسلامی نظام نے سب سے پہلے فرد کو کہا کہ ذرائع معاش حلال ہونے چاہیے، حرام سے بچنا ہے، اور پھر جب ذرائع معاش حلال اختیار کر لینے ہیں تو جو کچھ کمایا ہے اس میں سے جو ایک خاص حصہ جو ہے وہ جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے اس حصے کو مستحقین لوگوں کے لیے، جن کا ذکر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ کیا ہے، ان کو دینا ہے۔ تو زکوٰۃ کیا ہے؟ یہ جو مالی نظام ہے جو اسلام نے دیا ہے اس کو زکوٰۃ کا نظام کہتے ہیں۔ تو زکوٰۃ کیا ہے اس کو ہم دیکھیں گے کہ زکوٰۃ کو لغوی لحاظ سے کہتے ہیں کہ طہارت حاصل ہونا، اور اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ اس کی وجہ سے اضافہ ہوتا ہے، اس کا ایک معنی اضافہ ہونا بھی ہے۔ تو جو آدمی زکوٰۃ ادا کرتا ہے اس کا مال بھی پاک صاف ہو جاتا ہے۔ اگر کمائی کے دوران کسی قسم کی کوئی آمیزش ہو گئی ہے، کوئی کمی بیشی ہو گئی ہے، تو وہ جو آمیزش ہوئی ہے زکوٰۃ کو ادا کرنے سے، وہ جو کمی بیشی ہے وہ ساری کی ساری ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے زکوٰۃ ادا کرنے سے زکوٰۃ ادا کرنے والے آدمی کا جو مال ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ ظاہری طور پہ دیکھنے میں تو یہ آتا ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال کم ہوا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب آدمی زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا دیتا ہے، جیسے کہ قرآن پاک میں آتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ تو اس میں جو اضافہ ہوتا ہے اس کی مختلف صورتیں ہیں، خاص طور پہ یہ صورت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ تو زکوٰۃ کا لغوی معنی ہے طہارت حاصل کرنا اور اس میں اضافے کا ہونا، اور خاص طور پہ شرعی لحاظ سے اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ مخصوص قسم کے جو مال ہیں ان میں سے ایک خاص حصہ جو اللہ تعالیٰ نے مستحقین لوگ ذکر کیے ہیں ان کو ایک مقررہ وقت کے بعد ادا کر دینا، اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ تو زکوٰۃ کا لغوی معنی ہے طہارت حاصل کرنا، اور اس کا اصطلاحی اور اس طرح سے اس کا لغوی معنی ہے کہ بڑھنا، اور اس کا اصطلاحی معنی اور شرعی معنی یہ ہے کہ مخصوص اموال میں سے مخصوص لوگوں کو ایک مقرر وقت کے بعد وہ جو مقرر حصہ ہے وہ ادا کر دینا، اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ دوسری بات ہم یہاں سمجھیں گے زکوٰۃ کا حکم کیا ہے۔ وہ مسلمان جو عاقل اور بالغ آدمی ہے اور اس کے پاس کم از کم وہ مال ہے جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، یعنی کم از کم اس کے پاس وہ مال ہے جو اس نصاب کو پہنچ رہا ہے کہ جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو فرض کیا ہے، تو ایسے آدمی کے اوپر زکوٰۃ کو باقی تمام شرائط کے ساتھ ادا کرنا فرض ہے۔ اس کے دلائل کیا ہیں؟ بہت زیادہ دلائل ہیں، ہم صرف 3 دلائل یہاں ذکر کریں گے۔
اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم۔ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 103 ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے امر کا صیغہ استعمال کرتے ہوئے حکم دیا ہے خذ من اموالہم صدقہ، ان سے زکوٰۃ لیجئے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا ہے۔ اس طرح سے جو دوسری دلیل ہے وہ ہمارے پاس حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، دین اسلام کی جو ایک عمارت ہے اس کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر ہے۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، شہادتین کا اقرار کرنا، اور اس کے بعد وہ اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا، و ایتاء الزکاۃ، اور یہ جو تیسرا رکن ہے جو پلر ہے اسلام کا وہ ہے زکوٰۃ ادا کرنا، والحج، اور حج ادا کرنا، وصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ تو اس حدیث کے اندر جو تیسرا رکن ہے وہ زکوٰۃ کو ادا کرنے کا بیان کیا گیا ہے۔ تیسری دلیل ہمارے پاس اجماع ہے، یعنی امت مسلمہ کی تمام ائمہ کرام اور علماء کرام کا اجماع ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنا ایسے آدمی کے اوپر جو مسلمان ہے، عاقل ہے، بالغ ہے، اور اس کے پاس کم از کم وہ مال ہے جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ کو ادا کرنا فرض ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو زکوٰۃ کا انکار کرتے ہیں، منکر ہیں، زکوٰۃ ادا ہی نہیں کرتے، زکوٰۃ ادا ہی نہیں بلکہ زکوٰۃ کو مانتے ہی نہیں ہیں، تو ایسے لوگوں کے اوپر ارتداد اور توبہ کے حکامات جاری ہوں گے، یعنی ایسے لوگوں کو مرتد کہا جائے گا، ان کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے اور ان سے توبہ کروائی جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے فوراً بعد کچھ قبیلوں نے زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کر دیا تھا، زکوٰۃ کے منکر ہو گئے تھے، مانعین زکوٰۃ ان کو کہا جاتا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ساتھ قتال کا اعلان کیا تھا۔ تو ایسے لوگوں کو مرتد کہا جائے گا اور ان سے توبہ کروائی جائے گی۔ اس کے بعد ہمارے پاس آخری چیز یہ ہے کہ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، زکوٰۃ مانتے ہیں لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، تو ان کا کیا حکم ہے؟ تو سب سے پہلے ان کی اخروی سزا ہے۔ اخروی سزا کے بارے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الصحیح البخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت بیان کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من آتاہ اللہ مالا فلم یؤد زکاتہ مثل له یوم القیامت شجاعا اقرع له زبیبتان یطوقه یوم القیامہ ثم یأخذ بالہزمتیہ یعنی شدقیہ ثم یقول انا مالک انا کنزک۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جس آدمی کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور اس نے اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی، تو وہ جو مال ہے وہ قیامت کے دن ایک گنجے سانپ کی شکل میں آئے گا اور اس کے گردن کے ارد گرد اس کا طوق بن جائے گا، اور پھر وہ اس کے جبڑوں سے اس آدمی کو پکڑ لے گا کہ جس کا وہ مال تھا، اور پھر اس کو وہ کہے گا انا مالک انا کنزک، میں وہ تیرا مال ہوں، وہ تیرا خزانہ ہوں جو تو نے مجھے چھپا کے رکھا ہے اور تو نے زکوٰۃ ادا نہیں کی۔ اور پھر ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ۔ مفہوم یہ ہے کہ وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، وہ یہ نہ سمجھیں کہ جو انہوں نے زکوٰۃ ادا نہیں کی تو یہ ان کے لیے بہت بہتر ہے کہ ان کے پاس سیونگ ہو گئی ہے، مال بچ گیا ہے، خرچ نہیں ہوا، وہ امیر ہو رہے ہیں۔ بل هو شر لهم، یہ بہت ہی برا ہے ان کے لیے۔ سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، یہ جو انہوں نے زکوٰۃ ادا نہیں کی اس کی وجہ سے یہ مال ان کے گردن میں طوق بنے گا، جیسے کہ اوپر حدیث میں بیان ہو چکا ہے۔ دنیاوی سزا ان کی 2 طرح کی ہے۔ ایک یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ، جو لوگ زکوٰۃ ادا کرنا بند کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اوپر بارش کو نہیں برساتے۔ وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا، اور آپ نے فرمایا کہ اگر پرندے نہ ہوتے، یہ درندے نہ ہوتے، یہ جانور نہ ہوتے، تو یہ کبھی بھی ایسے لوگ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کو بارش کا پانی کبھی بھی نہ دیا جاتا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ان کی مانوی سزا ہے دنیاوی، اور ان کی جو شرعی سزا جو دنیاوی ہے، جو مانوی نہیں ہے بلکہ ان کے ساتھ ظاہری طور پہ جو ان کی سزا ہے، اس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امرت ان اقاتل الناس، مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ قتال کروں، لڑائی کروں، حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، یہاں تک کہ وہ شہادتین کا اقرار کریں، ویقیموا الصلاۃ، اور نماز کا قائم کرنا ان کے اندر اس کا اہتمام ہو جائے، وہ نماز کو قائم کریں، ویؤتوا الزکاۃ، اور وہ زکوٰۃ ادا کریں، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ، اگر وہ یہ کام کر لیتے ہیں، شہادتین کا اقرار کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، تو انہوں نے اپنے خون کو اور اپنے مال کو محفوظ کر لیا ہے، الا بحق الاسلام، مگر اسلام کے حق کے ساتھ، وحسابهم علی اللہ، اور ان کا حساب اللہ تعالیٰ پر ہے۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے جو لوگ ہیں، جو زکوٰۃ کو مانتے ہیں لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، ان کی ایک اور سزا یہ ہے کہ ان کے مال سے جبری طور پہ جو حاکم ہے، جو ولی الامر ہے، وہ جبری طور پہ ان کے مال سے زکوٰۃ بھی لے گا، اور سزا کے طور پہ جو باقی مادہ ان کا مال ہے اس سے آدھا مال بھی ان سے لے گا، یہ ان کی سزا ہے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، مسلم احمد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اعطاها متجرا، جس نے زکوٰۃ دی اجر حاصل کرنے کے لیے، فلاح اجرها، تو اس کو اس کا اجر ملے گا، ومن منعها، اور جس نے اس کو روک لیا، زکوٰۃ کو ادا نہ کیا، فَإِنَّا آخِذُوهَا مِنْهُ وَشَطْرَ مِبِلِهِ، اور اگر انہوں نے اس کو منع کیا، روک دیا زکوٰۃ کو ادا کرنا، تو ہم وہ زکوٰۃ بھی لیں گے، اور ان کا جو باقی ماندہ جو مال ہے وہ بھی آدھا مال ہم لیں گے۔ تو یہ ان لوگوں کی سزا ہے جو زکوٰۃ کو مانتے تو ہیں، مسلمان ہیں، لیکن عملی طور پہ ان کے اندر سستی پائی جاتی ہے، غفلت پائی جاتی ہے، تو ان کے لیے یہ سزائیں بیان ہو گئی ہیں۔